اگر وقت ہو تو بتاؤ ایک واقعہ۔ غوث اعظم علی کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، اس لیے کہ حسنی سید بھی ہے اور حسینی بھی ہے، باپ کی طرف سے حسنی ہے اور ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میرے غوث اعظم ولیوں کے سردار ہے تو سارا سلسلہ مولا علی سے جا کے ملتا ہے۔ تو مولا علی کے نواسے پوتے میرے غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے، اور بچپن میں غوث اعظم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلی شادیاں ہوتی تھی نا تو لوگ پالکیوں میں دلہن کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ آج کل تو گاڑی ہے، فور ویلر ہے، پھولوں سے سجا کے لے کے جاتے ہیں، لیکن پہلے پالکیوں میں ڈولی اٹھتی تھی، لڑکیوں کو پالکی میں بٹھاتے تھے، لے جاتے تھے۔ اور آپ کو معلوم جس طرح آج کل بچے گاڑیوں کے پیچھے لگتے ہیں پھول لینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے دولہے کے، تو اس زمانے میں بھی بچے پالکی کے پیچھے لگتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ بچوں کو کیا پتا، ان کو تو کھیل کھیلنا ہے نا۔ تو بغداد میں جب ایک بیٹی کی ڈولی اٹھی، گھر سے نکلی اور کچھ ہی دوری پر دولہے کا گھر تھا، وہاں پہنچنے والی تھی، اور زیادہ وقفہ نہیں کہ ان لوگوں نے ڈولی کو کہیں رکھا ہوگا آرام کرنے کے لیے، زیادہ لمبا سفر بھی نہیں تھا، اٹھایا ان لوگوں نے۔ تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہی بچوں میں غوث اعظم بھی تھے۔ غوث اعظم کی جب نظر پڑی نا اس ڈولی پر تو غوث اعظم نے بھی اس ڈولی کے پاس گئے، تمام بچے جمع ہو گئے۔ غوث اعظم نے پوچھا پالکی اٹھانے والوں سے کہ ڈولی کے اندر ہے کون؟ کون ہے کون؟ اس لیے کہ پردہ تو لگا ہوا تھا۔ تو پالکی اٹھانے والوں نے سوچا اگر ہم نے کہا کہ بھائی ڈولی کے اندر دلہن بیٹھی ہوئی ہے تو ہو سکے بچے پریشان کرے، تو ڈولی اٹھانے والوں نے کہا کہ اندر کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے اندر؟ کچھ نہیں ہے۔ اب غوث اعظم کو جب یہ جواب ملا تو غوث اعظم کے زبان مبارک سے بھی نکل گیا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے۔ اب جب وہ ڈولی پہنچی دولہے کے گھر، اتاری گئی، کھولا گیا پردہ تو دیکھا گیا اندر کچھ نہیں ہے، دیکھا گیا اندر کچھ نہیں ہے۔ اب سارے لوگ حیران و پریشان، پوچھنے والے پوچھنے لگے پالکی اٹھانے والوں سے کہ بھائی تم نے کہاں دلہن کو چھوڑ دیا، تم نے کہاں اتارا؟ تو پالکی اٹھانے والے کہنے لگے بھائی سفر تو لمبا تھا نہیں، تھوڑے ہی وقفے کا سفر تھا، ہم لوگ تو کہیں رکے بھی نہیں، ہم نے نیچے تک نہیں رکھا پالکی کو، اور ہمیں پتا نہیں کہ اچانک دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ تو لوگوں نے پوری تفتیش معلوم کی بھائی کیا کیا ہوا راستے میں۔ تو بتایا کچھ بچے ملے تھے، ان بچوں نے پوچھا تھا، تو کہنے والوں نے کہا، پوچھنے والوں نے پوچھا کیا انہی بچوں میں کوئی نورانی چہرے والا بچہ تھا جسے دیکھ کر ایسا لگے کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے؟ پالکی اٹھانے والا کہا ہاں ایک بچہ تھا، بہت حسین بہت خوبصورت تھا، اور اس نے ہم سے پوچھا تھا کہ اندر ہے کیا، اندر ہے کیا؟ تو اب ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم لوگ کہہ دیں گے کہ اندر دلہن ہے تو بچے پریشان کریں گے، تو ہم نے کہہ دیا اندر کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے اندر؟ کچھ نہیں ہے۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ غوث اعظم کی کرامت ہے، اس لیے کہ بچپن سے لوگوں نے غوث اعظم کی کرامت کو دیکھا ہے بغداد میں۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ غوث اعظم کے دادا کی بارگاہ میں پہنچ گئے دلہن کا پتہ لینے کے لیے کہ پتہ نہیں دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ غوث اعظم نے، عبد القادر نے، قدرت والے کے بندے عبد القادر نے کہاں اسے غائب کر دیا ہے۔ اب غوث اعظم کے والد بھی جلا لی، یہ دادا بھی جلا لی، وہ نکلے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے ہمارے دادا کی طرح۔ اب نکلے جب ڈنڈا لے کے تو سارے بچے بھاگنے لگے، اور کچھ بچوں نے آ کے غوث اعظم سے کہہ دیا کہ بھئی تمہارے دادا آ رہے ہیں ڈنڈا لے کے۔ تو غوث اعظم سمجھ گئے کہ لگتا ہے اسی شرارت کا پتہ چل گیا ہے۔ تو غوث اعظم جو ہے آگے آگے بچوں کے ساتھ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، اور ان کے دادا پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ قبرستان آ گئے بغداد کا۔ جب قبرستان آیا اور ان قریب دادا پکڑنے والے تھے غوث اعظم کے، تو غوث اعظم نے ایک صدا بلند کی، آواز لگائی، اے قبرستان کے مردوں کیا کرتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ تمہیں دکھ نہیں رہا میرے دادا میرے پیچھے مجھے پکڑنے والے، اٹھو اٹھو۔ اتنا جب کہا نا غوث اعظم نے، بچپن کا عالم ہے، قبرستان میں ہے، مردوں سے کہا اٹھو میرے دادا کو روکو، تو روایت موجود ہے قبرستان کے سارے مردے اٹھ گئے۔ اس لیے خاص تو کیا نہیں تھا کہ یہ قبر والا اٹھے وہ قبر والا اٹھے، کہاں تھا مطلقاً اٹھو، تو سارے قبرستان کے مردے اٹھ گئے اور غوث اعظم کے دادا کو گھیر لیا
تو غوث اعظم کے دادا نے وہیں سے آواز لگائی کہ بیٹا عبد القادر بھاگو نا، میں تم سے بس اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ دلہن گئی کہاں، ہے کہاں، وہ ہے کہاں دلہن، لوگ پریشان ہے کہاں؟ تو غوث اعظم فرماتے دادا اسے کہہ دے جہاں تھی وہی ہے، جہاں تھی وہی ہے۔ اب جب یہ واپس آئے دیکھا پھر سے چادر ہٹا کر، پردہ ہٹا کر، تو پھر سے دلہن وہی موجود تھی، تو پھر سے دلہن وہی موجود تھی۔ اب ذرا میرے خواجہ کی بارگاہ میں چلو، ہند کے راجا میرے مہاراجا خواجہ کی بارگاہ میں جب بادشاہ کے سپاہی پہنچے تھے اونٹ لے کر، تو کیا کہا تھا سپاہیوں نے؟ اٹھو یہاں سے، یہ بادشاہ کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ ہے کون میرے خواجہ؟ یہ ہے کون؟ یہ بھی تو مولا علی کے پوتے اور نواسے ہیں نا، باپ کی طرف سے حسینی سید ہے اور ماں کی طرف سے حسنی سید ہے۔ تو کیا کہا تھا میرے خواجہ نے، ہند کے راجا نے، کہ آج سے تیرے بادشاہ کے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں گے۔ ہوا کیا؟ صبح ہو گئی، سورج نکل آیا، لیکن اٹھنے کا نام، جب آ کے معافی مانگی اور جب میرے خواجہ نے حکم دیا تب وہ اٹھا۔ تو ذرا دیکھو نا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فیضان کس طرح اپنے غلاموں میں جاری و ساری ہے۔ اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثل و مثال ہے نا۔ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو اپنے دل میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے نا۔ اور غوث اعظم کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ غوث اعظم کی منقبت اور ان کی ذکر سننے سے ہمارا دل اور مچلتا ہے۔